آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محرم الحرام کی آج 2 تاریخ ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ محرم الحرام حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ 4 حرمت والے مہینے ہیں جو پے در پہ 3 ایک ساتھ ہیں، ذوالحجہ، ذوالقعدہ اور محرم۔ یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں۔ فضائل محرم الحرام، مناقب محرم الحرام آج میں نے بیان کرنے تھے، لیکن محرم الحرام کے حوالے سے اسلام کی تاسیس کے لحاظ سے جو سب سے بڑی شخصیت ہیں سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں مصلی رسول پر محرم الحرام میں پہلی تاریخ محرم الحرام کی 26 ذوالحج کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی نے حملہ کر کے زخمی کیا، اور یکم محرم الحرام کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ محرم الحرام کے فضائل، مسائل، مناقب یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان ہوں گے۔ بڑا اہم اور ضروری مضمون ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ جو لوگوں نے واقعات محرم الحرام کے حوالے سے پھیلائے ہوئے ہیں، ان واقعات کا محرم الحرام کے فضائل، مناقب، فضیلت سے کوئی تعلق نہیں۔
حضرات، میرے قائد علامہ شام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی نے یہ حکم فرمایا تھا کہ آج شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سارے خطیب بیان کریں گے۔ اپنے قائد کا حکم مانتے ہوئے میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مضمون بیان کرنا ہے، وگرنہ میرا آج ذہن تھا کہ فضائل محرم الحرام بیان کیے جائیں، لیکن یہ بھی بڑا ہی ضروری اور بڑا ہی اہم مضمون ہے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل، آپ کی شان، آپ کی عظمت کا بیان بہت ضروری مضمون ہے۔ فاروق وہ فاروق ہے، اللہ کی قسم، اپنے تو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گلی سے میرا فاروق گزر جاتا ہے وہ رستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ واہ میرے محبوب، تیری پیاری اور سچی سچی زبان پہ صدقے، اللہ کی قسم آج بھی کسی گلی میں، کسی چوک میں، کسی چرستے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھ دو، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا ایک بینر لگا دو، کسی چوک پہ لکھ دو، کسی گلی پہ لکھ دو، کسی چرستے پہ لکھ دو، واہ محبوب تیری پیاری سچی سچی زبان پہ صدقے، آج بھی آل شیطان وہاں سے نہیں گزریں گے۔ آج بھی اللہ کی قسم شیطان کی آل آج بھی وہاں سے گزرنے سے گریز کرے گی۔ فاروق تیری عظمت پہ صدقے، لاکھوں جانیں فاروق تیری عظمت پہ قربان کر دوں۔ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ؟ اللہ کے محبوب امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارا ارشاد فرمایا، جب تک میرا فاروق اس دنیا میں زندہ رہے گا، آپ نے فرمایا فساد پھیلانے والا سانپ اپنی بل میں گھسا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے رستے میں، اس فسادی سانپ کے رستے میں ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ جب تک وہ دیوار قائم دائم رہے گی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تب تک وہ فسادی سانپ اپنی بل سے نہیں نکل سکے گا، دنیا میں آ کے فساد نہیں پھیلا سکے گا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب وہ دیوار کون سی ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ دیوار میرا عمر ہے۔ جب تک عمر اس دنیا میں زندہ رہے گا، اللہ کی قسم کوئی فاسد، کوئی فسادی، کوئی اسلام میں رکھنا ڈالنے والا فسادی فساد نہیں کر سکے گا۔ عمر کو اللہ نے ایمان میں اتنا پختہ کر دیا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمر کو اللہ نے ایمان میں اتنا پختہ کر دیا ہے، جس گلی، جس کوچے، جس بازار سے گزر میرے عمر کا ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں وہ رستہ شیطان بدل لیتا ہے، شیطان اور رستہ اختیار کر لیتا ہے۔ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کی قسم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زبان پہ صدقے، اللہ کے محبوب نے اپنی پیاری زبان سے پیارے فاروق کی عظمت کا تذکرہ کیا، پیارے عمر کی شان کا تذکرہ کیا، صحابہ نے پیارے عمر کی شان کا تذکرہ کیا، تابعین نے پیارے عمر کی شان کا تذکرہ کیا، تبع تابعین نے شان عمر کی شان کا تذکرہ کیا، محدثین نے تذکرہ کیا، اور اولیاء الرحمان نے تذکرہ کیا، مفکرین نے تذکرہ کیا، رائٹروں نے لکھا، کتابیں لکھنے والوں نے لکھا۔ اللہ کی قسم اپنے تو اپنے بیگانے بھی لکھنے پہ مجبور ہو گئے۔ چرچل ایک بہت بڑا فاتح انگریز گزرا ہے،
اس نے کہا اللہ کی قسم اگر ایک عمر اسلام میں اور ہو جاتا، ایک عمر اسلام میں اور ہو جاتا تو اللہ کی قسم اٹھا کے بھی میں بات کر رہا ہوں کہ پوری روئے زمین پر محمد کے دین کے علاوہ اور کوئی دین نہ ہوتا۔ کون پیارا عمر؟ اللہ ذوالجلال نے پیارے عمر کی عظمت شان، پیارے عمر کی عظمت شان کا قرآن پاک میں بار بار تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ساتھی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا میں نے اپنے رب کو رضاعت ربی فی ثلاثہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، مشکاہ شریف میں بھی آتی ہے، آپ نے فرمایا رضاعت ربی فی ثلاثہ، میں نے اپنے رب کو 3 باتوں میں، جو میں نے باتیں کہیں وہی اللہ ذوالجلال کی منشا تھی، وہی اللہ ذوالجلال کی مرضی تھی۔ اللہ کے محبوب امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن عمر ایک گلی سے گزر رہے تھے، توجہ فرمائیں، بڑی قیمتی بات، عمر گزر رہے تھے ایک گلی سے، تو دیکھا مسلمانوں کی کچھ عورتیں جا رہی ہیں اور بازار میں لوگ کھڑے ہیں۔ عمر کو بڑی غیرت آئی، اللہ کی قسم عمر بڑے غیرت مند تھے، بڑے غیرت والے، بڑے ایمان والے، آ کے نا اللہ کے محبوب سے عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب آپ حکم فرمائیں، ہماری عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جب گھر سے نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں، ان کی پہچان نہ ہو سکے۔ اللہ پاک نے پیارے عمر کی بات سنی تو اپنے محبوب پہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا النبی قل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین الیہن من جلابیبہن۔ اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل ازواجکا، اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، وبناتکا، اور نبی کی ایک بیٹی ماننے والوں سنو قرآن کیا کہتا ہے، وبناتکا، وہ 3 بیٹیوں کا انکار کرنے والوں، وبناتکا، اے محبوب اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، وبناتکا، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، وبناتکا۔ بناتکا قرآن نے کس کو کہا؟ جب نبی کی بیٹی ایک ہے تو 3، اللہ پاک نے بناتکا کس کو کہا ہے؟ فرمایا وبناتکا، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی عورتوں کو کہہ دیجئے، یدنینا، جب گھروں سے نکلے، علیہن من جلابیبہن، اپنی اوڑھنیاں اپنے جسم پر سوار لیں، پردے کے ساتھ نکلیں، عزت اور آبرو کے ساتھ نکلے۔ پیارے عمر فرماتے ہیں ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، رضاعت ربی فی ثلاثہ، طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، تو مقام ابراہیم پر آ کے میں نے عرض کی اللہ کے محبوب میرا دل کرتا ہے کہ جب 7 چکر بیت اللہ کے پورے کر لے تو مقام ابراہیم پر آ کر 2 نفل پڑھے۔ اللہ پاک نے عرش آسمانوں سے قرآن نازل کر دیا، وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ عمر فاروق فرماتے ہیں 3 باتوں پہ میں نے اپنے رب کو اپنے ساتھ متفق پایا۔ بدر کی جنگ کے قیدی آئے، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا ان کا کیا کریں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیری عظمت پہ صدقے، لاکھ جانے قربان فاروق تیری شان پہ،
ابو بکر فرماتے ہیں حضور ان سے فدیہ لے لیں، چھوڑ دیں، ہمارے ہی بھائی بندے ہیں، برادری ہے، رشتہ دار ہے، ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائیں۔ عمر سے آپ نے پوچھا عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمایا حضور جو میرے رشتہ دار ہیں مجھے دے دو، جو علی کے رشتہ دار ہیں وہ علی کو دے دو، جو عثمان کے رشتہ دار ہیں وہ عثمان کو دے دو، جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں ابو بکر کو دے دو، طلحہ کے طلحہ کو، زبیر کے رشتہ دار زبیر کو، سعد کے رشتہ دار سعد کو، سعید کے رشتہ دار سعید کو، عبد الرحمن ابن عوف کے رشتہ دار ابو عبیدہ کے رشتہ دار ابو عبیدہ کو دے دو۔ حضور ہم سب اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں گے تب ہی یہ باز آئیں گے اسلام کی دشمنی سے۔ توجہ فرمائیں، جب یہ فیصلہ محبوب نے فرما لیا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے تو اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کیا کہ اے میرے محبوب عمر کی رائے جو تھی وہ بہتر تھی، اس لیے اگر ان کفار کا اس طرح سد باب کر دیا جاتا تو آئندہ کوئی کافر آپ کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کرتا۔ یہ تھی حضرت فاروق اعظم کی رائے۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے انبیاء کو بھی، کوئی انبیاء کوئی نبی بڑے جذباتی طبیعت کے تھے اور کئی بڑے حلیم الطبع تھے۔ ابراہیم کی طرح اللہ نے ابو بکر کو پیدا فرمایا اور موسیٰ کی طرح اللہ نے میرے عمر کو پیدا فرمایا۔ حضرات توجہ فرماؤ، بڑی قیمتی گل ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ آزرہ واستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ توجہ فرمائو، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ اللہ نے نہ کھیتی دی مثال بیان فرمائی ہے کہ کھیتی دیاں کومپلاں نکلیاں، پہلو چھوٹی چھوٹی سی پھر ہری بری ہو گئی، لہلہان لگ پئی۔ اللہ پاک نے صحابہ دی مثال بیان فرما کے فرمایا اسی طرح میرے محبوب نے محنت کی دیا، 23 سال محنت کر کر کے میرے محبوب محمد نے مکے چ کفار دیاں مارا کھا دیاں، میرے محبوب نے بدر چ کفار دے نال لڑائی لڑی، احد چ میرے پیغمبر نے اپنے جسم پاک تے زخم کھا دے۔ حضرات توجہ فرمایا جائے، 23 سال محنت کر کر کے یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، صحابہ دی کھیپ تیار کی تھی، صحابہ دی ایک فصل تیار کی تھی، کتے ابو بکر نظر آ رہے نے، کتے عمر جیسے جوان تے بہادر دلیر نڈر نظر آ رہے نے، کتے جناب عثمان جیسے حلیم الطبع انسان نظر آ رہے نے، کتے علی حیدر کرار شیر خدا نظر آ رہے ہیں، کتے مہاجرین نے، کتے انصار نے۔ اللہ پاک نے
جدوں صحابہ دے دل وچ ایمان نو راسخ کر دیتا ہے، صحابہ دی کھیت تیار ہو گئی ہے، کھیپ تیار ہو گئی ہے. فرمایا یوجب الذرا لیغیظ بہم الکفار. مومن ویکھ کے صحابہ نو خوش ہوندے نے، صحابہ دی جماعت نو ویکھ کے خوش. توجہ فرمایا ایک دن نا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ پاک وچ نکلے. صحابہ مسجد نبی تشریف فرمانے، صحابہ بیٹھے نے. اللہ دی قسم صحابی ویکھ کے نا سونے محبوب نو لہلہا کے چہرے کھلن لگ پے. ویسے ہی جدو نبی پاک دے صحابہ آقا نو ویندے سن نا، آپ دے چہرے مبارک وال نظراں ماردے سن تے صحابہ دیاں بھکھاں لے جاندیاں سن. حضرات توجہ فرمایا ایک دن نا نبی پاک اپنے حجرے پاک چوں نکلے، سجا ہاتھ ابو بکر دے موڈے تے وے تے کھبا ہاتھ عمر دے موڈے تے وے، ایک ہاتھ صدیق دے موڈے تے وے، دوجا ہاتھ فاروق دے موڈے تے وے. تے صحابہ نا ویکھ کے خوش ہو گئے. تے پتہ کی آندے نے صحابہ، سونیا اللہ نے ویسے ہی حسین تانوں بڑا بنایا، ویسے ہی بڑا خوبصورت بنایا، لیکن اج جو اساں ویکھیا انج لگدا سی سونیا جویں تاریاں دے جھرمٹ چوں چن نکل آیا ہے، جویں تاریاں دے جھرمٹ چوں چن نکل آیا ہے. سونیا اج تے منظر ہی بڑا پیارا سی. محبوب علیہ السلام فرماندے نے او جے تسی ایتھے ویکھ کے میرے صحابیو خوش ہوئے ہو تے عرشاں دے فرشتے آسماناں تے بیٹھ کے اے ہوئی گلاں پہ کر دے نے. میرے آقا نے فرمایا او جیڑا منظر تساں اج تکیا ہے، سنو میرے صحابیو، ہا قضا مبعث یوم القیامہ. قیامت نو نا اے ہوئی منظر بنیا ہوئے گا. اللہ جدو مینوں اٹھائے گا نا قبر وچوں، سجا ہاتھ ابو بکر دے موڈے تے ہوئے گا تے کھبا ہاتھ عمر دے موڈے تے ہوئے گا. قضا مبعث یوم القیامہ. اللہ پاک فرماندے نے یوجب الذرا لیغیظ بہم الکفار. اقبال نے کیسی پیاری بات کہی، ہو ہلکا یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ دی قسم او فاروق روم دا نا سفیر آیا، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول خط لے کے تے ہر بندے دا نا او دی شخصیت دے مطابق بندے دے ذہن چ ایک سکیچ ہوندا ہے. میں نا ایک دن 2-3 دن ہوئے نے، بارش ہو رہی سی، صبح مینوں کسے کام لئی بازار جانا پی گیا. وہ رات والے کپڑے پائے سن تے جُتی چپڑی پائی، رات بارش وچ بھج گیا. وہ میں دکان تے گیا نا، وہ دکان ایک واری میرے نو ویکھیا، دوجی واری پھر غور نہ ویکھیا. اللہ دی قسم تیسری واری ویکھ کے اندر ڈاکٹر صاحب کدھر آئے ہو؟ انہیں مینوں تیسری واری پچھاڑیا. وہ ذہن چ سکیچ ہی نہیں جہے حساب نال میں گیا. حضرات یہ سکیچ لے کے ہر بندہ بندے دی شخصیت دے مطابق ہوندا ہے کہ وہ ایک کوٹھی ہوئے گی بہت وڈی، وہ جناب بہت بیٹھن لئی تخت ہوئے گا، اگے پیچھے نوکر ہلکارے ہون گے، غلام ہون گے، کوئی پکھے چلن والا ہوئے گا، کوئی جناب جتیاں سیدھیاں کرن والا ہوئے گا. پتہ چلیا جی امیر المومنین مسجد نبوی چ گیا. اتوں پتہ چلیا کہ ہونے نہ باہر نکل گئے نے. وہ باہر نکلیا اگے ویندا ہے ایک بندہ نا مدینے پاک تو باہر ایک درخت دے سائے تھلے اپنے سر تھلے نا اٹ رکھ کے نیچے اٹ دا سرانا بنا کے تے لیٹیا تے ستا.
یہ کسے دسیا اے ہی امیر المومنین عمر فاروق نے رضی اللہ با فاروق تیری عظمت تو صدقے اللہ دی قسمیں میرے پیارے فاروق دے کول ایک سوٹی ہوندی سی چھوٹی جی سوٹی ایڈی اتنی کو سوٹی ایک دن نا مدینے پاک سے مسجد نبوی چ بیٹھے نے تے زلزلہ آ گیا زمین ہی لگ پئی اللہ دی قسمیں زمین تے سوٹی ماری فرمان لگا رک جا میں تیرے تے انصاف نہیں کیتا اللہ دی قسم زلزلہ رک گیا اینو آندے سن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اینج نہ لیٹے سن انہیں آن کے نہ اٹھایا جی حضور میں تواڈے وال حاضر ہویا تے تسی ہی عمر ہو ہاں میں ہی عمر ہاں وہ ویکھ کے پریشان ہو گیا کہ عمر دا تا کوئی بنگلہ ہوئے گا کوئی کوٹھی ہوئے گی کوئی تخت ہوئے گا کوئی تاج پہنے ہوئے گا سجے کھبے نوکر غلام ہون گے تے آندا ہے جا کے انہیں جڑیاں رپورٹاں دتیاں نا اللہ دی قسم آندا جنی دیر عمر زندہ ہے اللہ دی قسم رومیو تسی عمر دا مقابلہ نہیں کر سکدے اس طرح دے انسان دا کوئی مقابلہ کر سکدے او جنوں جدا نام سن کے روم اور فارس کپ کپان جدا نام سن کے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر دریائے نیل ایک دن پتا چلیا کہ دریائے نیل ہر سال نا ایک عورت نو بنا سوار کے دلہن بنا کے دریائے نیل چ جا کے دریائے نیل دے وچ قربان کیتا جاندا ہے پھر دریائے نیل چلدا ہے یہی منظر نہ لوگ پیش کرنا چاہتے سن عمر بن عاص نو گورنر مصر نو پتا چلیا روک دیتا فرمایا یہ کام اسلام جائز نہیں وہ آندے نے پھر حضور ساڈیاں فصلاں سک رہیاں نے جانور پیاس نہ مر رہے نے تے اسی کی کریے فرمایا نہیں کرو مینوں 2-4 دن دا ٹائم دیو میں عمر فاروق نو آگاہ کر لاں سنو کنو فاروق اعظم آندے نے رضی اللہ تعالی عنہ پیغام پہنچیا کہ اے مسئلہ دریائے نیل جڑا نا او دے وچ ہر سال ایک عورت نو دلہن بنا کے دریائے نیل دی نظر کیتا جاندا ہے اونوں دریائے نیل چ قربان کیتا جاندا ہے پھر دریائے نیل چلدا ہے پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اوتھے بیٹھے خط لکھایا کہ انا عبداللہ عمر ابن خطاب و امیر المومنین میں اللہ دا بندہ امیر المومنین عمر بن خطاب دریائے نیل تینوں حکم دے رہے ہیں کہ جے تے تو اللہ دے حکم نہ چلنے تے چل پاؤ تے جے عورتاں دیاں قربانیاں لے کے چلنے پھر سانو تیری لوڑ ہے سانو تیری کوئی لوڑ نہیں اللہ دی قسم اس دن تو لگ کے دریائے نیل عمر دے خط دے نال چلے آج تک نہیں رکیا ایک دن اس تو بعد خشک نہیں ہویا اینو کہندے نے عمر ابن خطاب کسے دی اللہ دی قسم جرت نہیں سی سامنے آ کے گل کرن دی ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ دا غلام سی تے چکیاں بناندا ہوندا سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آیا حضرت عمر بڑے جہاں دیدہ آدمی سے اونا کسے بھی نا یہودی عیسائی اور کسے بھی کافر غلام نو مدینے پاک چاؤن دی اجازت نہیں سی دیتی اور جڑے قریش تھے نا قریش عربی قریشین نسل اصل مکے دے لوگ بشندے قریشی انہاں تے بھی یہ پابندی لائی سی مدینے تو باہر جان تے کہ وہ مدینے تو باہر جا کر رہائش نہیں کر سکدے ہاں وقتی طور تے کسی دی ڈیوٹی لگی ہوندی سی تو چلا جاندا سی اگر وہ باہر جاندا عمر فاروق دا اے ذہن سی کہ لوگ انہاں نو پڑکان گے خلافت دے خلاف اے چونکہ سارے ساڈے خاندان دے نے تے خانداناں دے لوگ کسے کوئی بھی پڑکا سکدا ہے کہ تیرا بھی یار حق بندا ہے تینوں بھی کو دا ملنا چاہیے اس واسطے عمر فاروق نے انہاں تے پابندی مدینے تو باہر رہائش رکھن دی لائی سی اور کسے بھی کافر غلام نو مدینے چ آن تے پابندی سی تے مدینے آ کے نہیں سی رہ سکدا اے ابو لولو فیروز جیڑا سی
یہ واسطے سپیشل حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اجازت لئی کہ بڑا قابل آدمی ہے، چکیاں بناتا ہے. ادو چونکہ چکیاں تے آٹا پیا جاتا سی، مشیناں ہے کو نہیں سن، اور پھر وہ چکی بناتا سی جہی چکی ہوا نہ چلتی سی. وہ ایڈا ماہر کاریگر سی. یہ ابو لولو فیروز ایک دن آیا عمر فاروق دے کول، آندا جی میرا جڑا مالک ہے نا، میرا مالک مغیرہ بن شعبہ میرے کو ٹیکس زیادہ لیندا ہے، لہذا تسی مغیرہ بن شعبہ نو کہو کہ کوئی ٹیکس چھوٹ کر دے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کرنا کی ہے جی میں چکیاں بنانا. فرمان لگے تیری شہرت بڑی سننی ہے تے جڑا وہ ٹیکس تیرے کو لیندا ہے نا میرے خیال زیادہ نہیں. یہ غصے چ آ گیا. حضرت عمر نے نا ویکھیا آپ بڑے غصے چ تے اینو کہن لگے خوش اخلاقی نال کہ یار چکی سانو بھی بنا دے، سانو بھی آٹا پین واسطے ضرورت ہے. آندا عمر میں تینوں ایسی چکی بنا کے دیاں گا جیڑی لوگ قیامت تک یاد رکھن گے. حضرت عمر فرمان لگے انہیں میرے قتل دی دھمکی دیتی ہے. صحابیاں نے سونیا پڑھ لینے امیر المومنین نے کیڑی گل ہے، ہنے پڑھ کے قید کر لو. واہ عمر تیرے انصاف تو صدقے. فرمان لگے عمر جنی دیر کوئی غلطی کرے نا میرا اسلام میں مینوں اجازت نہیں دیندا کہ انہوں او دے گناہ کرن تو پہلے ہی پکڑ لیا جائے. میرا اسلام مینوں اجازت نہیں دیندا. پھر وہ وقت آیا کہ اے ابو لولو فیروز، ایران دی پوری سلطنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور تباہ ہوئی ہے. انہاں نوں اپنی سلطنت دا بڑا دکھ سی، بڑی تکلیف سی. انہاں نوں پتہ سی کہ کی یہ بیرونی سازشاں کردے سن کہ کس طرح عمر نو ختم کیتا جائے، اسلام دا شرازہ بکھیریا جائے. تانوں پتہ ہے کہ ساڈے ملک وچ دو پارٹیاں سن پہلے، انہاں دا نظام بڑا سوہنا چلدا سی. ایک تیسرا آیا انہیں نہ دوواں نو تیس نیس کر دیتا. پھر وہ دے خلاف ہے نا جو کچھ 3-4 سال کیا تواڈے سامنے نے. اس طرح جہی تکلیف ہوندی ہے نا کسے نو جدوں وہ دی بادشاہت جاندی ہے، حکومت جاندی ہے، وہ پھر بڑا کچھ کردا ہے، بڑی تکلیف ہوندی ہے انہوں اس گل نہ کوئی نہیں کہ میں عوام دا فائدہ کرنا ہے. عوام دے فائدے نال کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ صرف اپنی حکومت دا کہ کسے طرح اینو پیچھے کیتا جائے. ایرانیاں نو بڑی تکلیف سی، مجوسیاں نو بڑی تکلیف سی، اور عیسائیاں نو بڑی تکلیف سی پیارے عمر کولو کہ عمر نے بیک وقت کیسر و کسرا ایران اور روم دونوں سپر طاقتاں نو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا. انہاں دے بادشاہاں دے اللہ دی قسم تاجاں اتے عمر نے اپنا پیر رکھیا اور انہاں نو تباہ و برباد کر دیتا. اینا ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی نو مجبور کیتا کہ عمر نو قتل کیتا جائے. جنی دیر عمر زندہ ہے اونی دیر اللہ دی قسم ساڈا کچھ نہیں وٹیا جاندا، اونی دیر اسی کچھ نہیں کر سکدے. تے عمر اتنے درویش نفس انسان نے کوئی سیکورٹی والا نہیں رکھیا، کوئی اپنے نال باڈی گارڈ نہیں رکھیا. بالکل انج صبح اٹھے نے مسجد وچ آپ ہی گئے نے. جاندیاں ایک سوٹی ہاتھ ہوندی سی، جاندیاں لوگاں نے دروازے کھڑکاندیاں جانا، آؤ اے نماز واسطے، آؤ نماز واسطے، آؤ نماز دا ٹائم ہو گیا جی. اللہ دی خلیفۃ المسلمین لوگاں نو اٹھا رہا کہ آؤ نماز واسطے، آ جاؤ نماز دا ٹائم ہو گیا. عمر فاروق مسجد وچ پہنچے نے. اگے ابو لولو فیروز ممبر دے پیچھے چھپیا سی اندھیرے دا فائدہ اٹھا کے. حضرت عمر نماز واسطے کھڑے ہوئے، صحابہ ساتھی پیچھے امیر المومنین دے صفحہ بنا کے کھڑے نے. تے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر کیا. انہیں اسے ویلے نماز دی حالت پیارے عمر تے زہر دی پان چاڑی سی خنجر نو، او دا وار کیتا، پے در پہ کئی وار کیتے. حضرت عمر زخمی ہو کے ڈگ پے. ہن ویکھیا جی اللہ دی قسم عمر نو اسلام نہ پیار کنا. ادھروں مصلی رسول تے گرے نے، پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے نے.
عبد الرحمان بن عوف دا ہاتھ پکڑیا تے اگے کر دیتا ہے۔ اینا اللہ دی قسم نماز نہ پیار ہے، اتنی محبت ہے۔ آپ زندگی موت دی کشمکش وچ نے، لیکن عبد الرحمان بن عوف دا ہاتھ پکڑیا اگے کر دیتا ہے۔ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹیاں چھوٹیاں سورتاں پڑھیاں نے، نماز مکمل کرائی ہے۔ اے ابو لولو فیروز حملہ کر کے نہ نسن لگا تے پیچھے صحابہ جڑ کے کھڑے سن۔ یہ نا بیان ایک بہت بڑے عالم دین نا بیان کر رہے سن، میں سندا سا پیا کل۔ وہ انفی عالم دین تے آندے نے صحابہ جڑ کے کھلوندے ہوندے سن، صحابہ تے جڑ کے کھلوندے سن، تسی جڑ کے کیوں نہیں لوکاں نوں کھلون دیندے بھائی؟ صحابہ جڑ کے کھلوندے سن، ابو لولو وچوں دی لنگ نہ سکیا، کیونکہ صحابہ ایک دوجے نال پیر تے کندھے نال کندھا کنج کھلوندے سن، کندھے نال کندھا تے پیر ملا کے کھڑے سن، وچوں دی او لنگ نہیں سکیا، بڑا چارہ انہیں لایا۔ 2-3 صحابہ 4 زخمی ہوئے، ایک صحابی جڑا سی وہ پچھوں آ رہا سی، او دے اوپر چادر سی، انہیں ویکھیا بندہ مشکوک ہے، ایک کو غلط کام کر کے نسن دے ہے، انہیں او دے چہرے اتے منہ تے اپنی چادر سٹی، جدو انہیں ویکھیا ہن میں پھڑیا جاواں گا، ہن نس نہیں سکدا، تے انہیں اپنے پیٹ وچ آپ ہی خنجر ماریا تے خودکشی کر لی۔ ساتھیاں نے نماز تو بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو اٹھایا، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو گھر لے آندا گیا، نبیز پلائی ہے، دعا پلائی ہے، اس زخماں دے رستے باہر نکل گئی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ہن دعاواں دی ضرورت گزر نہیں رہی، ہن دعائیاں کوئی کم نہیں جے کرنا، ہن تے دعاواں دا ویلا ہے۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نو بلایا، عبداللہ بن عمر نو فرماندے نے جا ام المومنین عائشہ صدیقہ دے کول تے جا کے اجازتاں لئی، آکھیں میرے ابو عمر نے بھیجیا ہے، میرے ابو خطاب دے بیٹے عمر نے بھیجیا ہے، اے نہیں کہنا امیر المومنین عمر نے بھیجیا ہے، بلکہ کہنا خطاب دے بیٹے عمر نے بھیجیا ہے کہ میرا دل کردہ ہے کہ میرے 2 ساتھیاں دے کول منو قبر واسطے جگہ مل جائے، اللہ دے محبوب دے کول اور ابو بکر صدیق دے کول حجرہ عائشہ صدیقہ وچ منو جگہ مل جائے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمان لگی ہے جگہ تے میں اپنے لیے رکھی سی، لیکن ہن جس بندے دا پیغام آیا ہے اپنی اللہ دی قسمیں پرانیاں گلاں یاد آ گئیاں۔ ام المومنین پھر خاندانی بندے جڑے نا، خاندانی لوگاں تے کسے احسان کیتا ہوئے تو احسان بھول دے نہیں۔ ام المومنین فرماندیاں نے ایک وقت او سی جدو منافقاں نے میرے تے تہمتاں لائیاں، ایسا ایسی ہے ایسا ایسی ہے، نبی پاک نے صحابہ نہ مشورہ کیتے، ابو بکر صدیق کو پوچھیا، حضرت ابو بکر فرمان لگے سونیا باپ دی گل کون مندا ہوندا ہے، میں تے عائشہ دا باپ ہاں، تسی اور کسے نہ مشورہ کر لو۔ حضرت علی کو پوچھیا، علی فرمان لگے سونیا عورتاں اور بڑیاں نے۔ پھر آپ نے عمر کو پوچھیا، عمر تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ سنو توجہ فرماؤ، اللہ دی قسم عمر ہے جدی زبان تے رب ذوالجلال خود بولدا ہے۔ عمر فرمان لگے سونیا عائشہ نو تواڈے لئی پسند کنے کیتا ہے؟ آقا فرماندے نے مینوں میرے لئی پسند عائشہ نو میرے رب نے کیتا ہے۔ کنے پسند کیتا ہے؟ کون؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان دسائیں امی عائشہ دا
کی شان دساں بی بی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا او جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا او جیڑی بیٹی پاک صدیق دیے جد شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے ابو بکر عمر دی شان لوگو ابو بکر عمر دی شان لوگو کی بیان کراں کی میں بیان ہوئے عثمان علی دی عظمت تو او لوگو پیارے علی دی عظمت تو عثمان علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کرا کی شان دسائیں امی عائشہ دا جد شان دے وچ قرآن آیا جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا جیڑی بیٹی پاک صدیق دیے جد شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دے سونیا تواڈے لئی ام المومنین عائشہ صدیقہ نو پسند کنے کیتا سی آقا فرماندے نے عرش والے رب نے پسند کیتا سی فرمایا سونیا پھر عرش والے رب دا انتخاب کیویں غلط ہو سکدا ہے سونیا سارے لوگ سارے منافقین سب بکواس کر دینے ایسا پاکے سبحانک ھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم ادھر بہتان عظیم کہہ رہے نے عمر ادھر عرش والے نے عرشہ تو قرآن نازل کر دیتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے مینوں عمر دے او احسان یاد نے اس واسطے میں عمر نو اپنی ذات تے ترجیح دینیاں میں اپنی جگہ عمر نو دینیاں حضرات توجہ فرماؤ پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم نو سید عنہ دا دی شہادت دا علم نے دسیا لوگاں نے جی کہ وہ ایک مجوسی ہے کافر ہے عمر فاروق فرمان لگے اللہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا جیڑی میں اللہ کو دعا کردا سنا اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک اللہ نے اس دعا نو قبول کر لیا اللہ کو دعائے اللہ پاک جتھے سونے محبوب دا پیارا غلام امیر